السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم مضمون ہمارا معاشرتی علوم ہے اور آج کا ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے۔ جو ہمارا سبق ہے وہ گزشتہ 2 لیکچر بھی اسی پہ مشتمل تھے اور آج یہ آخری لیکچر ہوگا اور اس طرح یہ ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ سلطنت مغلیہ کے معاشرتی و ثقافتی حالات، اس میں ہم مذہبی تحریکوں کا جائزہ لیں گے، یعنی جو ہندوستان کے اندر مذہبی رجحان جو ہے وہ پیدا ہوا تھا مسلمانوں کی آمد کے بعد۔ اس میں سکھ مت کے بارے میں پڑھیں گے، ہندوؤں کی اصلاحی تحریکوں کا جائزہ لیں گے اور اکبر کے دین الہی کا۔ اب اکبر کون ہے؟ یعنی مغلیہ سلطنت کا جو ہے وہ اہم بادشاہ۔ پھر اس کے بعد اسلام پھیلانے میں صوفیہ کا کردار، یعنی یہ جو مسلم صوفیہ ہیں، اب یہ صوفیہ کون ہوتے ہیں اور انہوں نے کیا کردار ادا کیا وہ پڑھیں گے۔ اور پھر شیخ احمد سرہندی یعنی اہم صوفی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دین اسلام میں اپنی کون سی خدمات پیش کی ہیں، اس کا جائزہ۔ اب اس سے پہلے طالبات ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے تو وہ بہت اہم، لیکن آپ اگر کتاب میں جو ہے وہ دیکھیں گے اور کتاب میں جو آپ کا صفحہ نمبر ہے وہ ہے 95 یعنی 95 پر ہے، تو اس صفحہ نمبر 95 پر دیکھیں طالبات، رفع عامہ نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں ہندوؤں میں ایک ستی کی بری رسم رائج تھی۔ اب ستی کی رسم کیا جو ہے وہ اس رسم کا نام ہے کہ جس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر خاوند یعنی شوہر مر جائے تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ مغلوں نے اس رسم کو ختم کر دیا اور یہ بہت بڑی رسم تھی، یعنی ایسی رسم کہ جس کی ہندوؤں جو ہے وہ لازمی پیروی کیا کرتے تھے اور یہ کسی لیکن قبیلے میں جو ہے وہ رائج تھی۔ اب اس کو جب انہوں نے جو ہے وہ ختم کیا ہے تو یہ ایک ان کی انسان دوستی کی مثال ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی خاطر جل کے نہیں مر جانا چاہیے، یہ کام انہوں نے اس لیے کیا۔ پھر شاہ جہاں کا جو دور حکومت ہے وہ اچھے انتظام کی وجہ سے مشہور ہے کہ پھر امن و امان تھا، لوگ خوشحال تھے، یعنی ہر چیز سے جو ہے وہ کے خطرات سے جو ہے وہ دور تھے۔ تمام رعایا یعنی جتنی بھی عوام تھی اس کے ساتھ مذہب کی تمیز کے بغیر، اب مذہب کی تمیز کے بغیر یعنی ہر مذہب کو، کوئی بھی مذہب چاہے اس میں ہندو، مسلم اور دیگر، انصاف کا جو تقاضا تھا وہ سب کے ساتھ پورا کیا جاتا تھا۔ اور جو بنیادی سہولتیں یعنی عوام کو یہ سہولتیں دی گئی تھیں کہ بے روزگاری نہیں تھی، روزگار تھا اور مہنگائی نہیں تھی، یہ بہت اہم باتیں تھیں، سہولتیں میسر تھیں، تو یہ سب کچھ انہیں دیا گیا تھا۔ اور پھر اورنگزیب عالمگیر نے پورے ملک میں سرائے یعنی مسافر خانے اور ایسی یعنی جو غریب غربا ہیں ان کے رہنے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ گیسٹ ہاؤس بھی جو ہے وہ بنائے تھے اور تعلیم کا بھی انتظام کیا تھا اور اسی کے ساتھ بہت سارے ٹیکس بھی جو ہے وہ ختم کر دیے تھے۔ اب طالبات ہم مذہبی تحریکوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب جب ہم مذہبی تحریکوں کا جائزہ لے رہے ہیں تو دیکھیے سب سے پہلے ہندوؤں کی اصلاحی تحریکیں۔ اب 16ویں صدی یعنی 16 سینچری کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں مذہبی احیا کا دور تھا۔ مذہبی احیا کا یعنی ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ جو اصل تعلیمات ہیں ان کو فروغ دینے کا، ان کو رائج کرنے کا عہد تھا، اور اسی عہد میں ہندو جو مت ہے یعنی ہندو مذہب ہے ان میں کئی جو ہے وہ تحریکیں جو ہے وہ سامنے آئیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوا تھا، یہ کیوں ایسا ہوا کہ اسلام کا فروغ ہندوستان میں بہت تیزی کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ جو اسلام کا فروغ تیزی کے ساتھ ہندوستان میں ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، یعنی وہ توحید کے قائل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سماجی مساوات، اب سماجی مساوات کے تمام انسان برابر ہیں۔ اب ان دونوں باتوں کی اہمیت کیا ہے کہ دیکھیے ہندوستان کے اندر ہندو مت میں جو خداؤں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ایک خدا کی جو ہے وہ جب عبادت کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کہیں دوسرا ناراض نہ ہو جائے، ہم نے اس کی عبادت نہیں کی ہے۔ اب دیکھیں اس طرح سے وہ کتنے مسائل سے دوچار تھے نا، اور الگ الگ خداؤں کی الگ الگ تعلیمات، ان سب تعلیمات پہ عمل کرنا بھی کتنا مشکل تھا۔ اب پھر اسی کے بعد اگلی جو چیز تھی وہ سماجی مساوات جو ہے وہ موجود نہیں تھی، بڑے چھوٹے، کالے گورے،
امیر غریب کا فرق بہت تھا، اور اس کی وجہ سے کیا تھا کہ جو امیر تھے وہ تو ہر اعتبار سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جو غریب تھے ان کی زندگی بہت بری تھی، وہ بہت خراب جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ لہٰذا جب اسلام آیا اور اسلامی تعلیمات نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ کوئی بھی جو ہے وہ بڑا چھوٹا نہیں ہے، اور صرف بڑائی چھوٹائی تقویٰ کی بنیاد پر ہوتی ہے، ورنہ تمام انسان برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک واحد جو ہے وہ ہے، تو اس طرح ہندو معاشرے نے بہت تیزی کے ساتھ تبدیل جو ہے وہ کیا اپنے آپ کو، اور ہندو بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب یہ عمل شروع ہوا تو اسلامی اصولوں کو ہی جو ہے وہ زیر اثر کہ سب انسان برابر ہیں اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنی چاہیے، تو ہندوؤں میں بھی مختلف تحریکوں کا آغاز ہوا، اور اس میں جو تحریک نمایاں ہوئی وہ تھی بھکتی تحریک۔ بھکتی تحریک کا آغاز ہوا۔ اب یہ جو اس تحریک کے رہنما تھے انہوں نے ہندو معاشرے کی اصلاح کی، آپس میں محبت توحید پر جو ہے وہ زور دیا، اور جو چھوت چھات یعنی ان کے بڑے چھوٹے کا نظام تھا اور جو نفرت تھی ان سب کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس طرح ہندو مذہب کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے وہ تبدیلی واقع ہوئی، اور یہ ساری کی ساری تبدیلی اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہی جو ہے وہ عمل میں آئی۔ ٹھیک ہے طالبات، اب اس کے بعد ہم سکھ مت کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ اب اس سکھ مت کے جائزے میں کیا ہے کہ اس کے جو بانی ہیں یعنی اس کے جو قائم کرنے والے ہیں اس مذہب کو، ان کا نام تھا گرو نانک۔ اب گرو نانک 1469 میں یعنی 1469 میں لاہور، جو ہمارا موجودہ شہر لاہور ہے پنجاب کا، وہاں اس کے نزدیک پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے علاقے میں جو ہے وہ جس عقیدے کا پرچار کیا تو اس میں بھی یہ بات اہم تھی کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی صرف ایک واحد ذات ہے، اور اس عقیدے کا جو پرچار انہوں نے کیا یعنی اس کو جو پھیلایا تو وہ مشرقی اور مغربی پنجاب کا سارا درمیانی علاقہ تھا، اور جو ہے وہ آج بھی یہ علاقہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، اور آدھا جو ہے وہ ہندوستان کے پاس موجود ہے، کہ یہاں جو قبیلے تھے اور وہ جو قبیلے تھے وہ جاٹ کہلاتے ہیں، اور یہ آزاد تھے، یعنی جو ہندوؤں میں جس طرح سے جو ہے وہ خداؤں کا تصور تھا تو یہ اس کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا سکھ مت کی جو تعلیمات تھی وہ یہاں پر بہت تیزی کے ساتھ کامیاب ہوئی، اور لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ سکھ مت کو اختیار کیا۔ اب دیکھیں یہ دونوں کے ہندوؤں کی اصلاحی تحریک اور سکھ مت کا جائزہ ہو گیا۔ اب جو اہم مذہبی تحریک ہندوستان میں ہمیں نظر آتی ہے وہ اکبر کا دین الہی۔ اب اکبر ظاہر مسلمان، اور اس نے یہ تحریک جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ چلائی، اس کا جو ہے وہ ہم جائزہ جو ہے وہ لیں گے کہ دیکھیں کہ اکبر اب آہستہ آہستہ کر کے کہ جب ہندوستان میں فتوحات ہوتی گئیں، علاقے جو تھے وہ اس پہ مسلمانوں کا قبضہ جو ہے وہ ہوتا چلا گیا، تو اب اس بات کو کہ سارے علاقے جو ہے وہ اکبر بادشاہ کی خواہش تھی کہ ہر طرح سے جو ہے وہ ہماری حکومت قائم رہے اور ہماری حکومت کے خلاف کوئی اٹھ کے نہ کھڑا ہو، کوئی جو ہے وہ بغاوت نہیں کرے، اور تمام ہندو ہم سے خوش رہیں۔ اس لیے یہ جو دل جیتنے کی کوشش تھی اس میں اکبر بادشاہ نے جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز کیا، یعنی اپنی حدود سے وہ باہر نکل گئے، اور انہوں نے ایسی رسومات جو ہے وہ رائج کی جو ہندوؤں کی رسومات تھیں، اور وہ مسلمان ہو کے انہوں نے ان رسومات کو جو ہے وہ اپنانا شروع کیا۔ مثال کے طور پہ گائے کو ذبح کرنے پہ پابندی لگا دی۔ اب یہ کام انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہندو جو ہے وہ گائے کو کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر داڑھی منڈوانا بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ہاں جو ہے وہ رائج جو ہے وہ کر دیا۔ پھر اسی طرح سے جو ہندوؤں کی مختلف مذہبی رسومات ہوتی تھیں اس میں وہ خود بھی حصہ لینے لگے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اکبر بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اسلام میں ایسی کوئی جو ہے وہ گنجائش موجود نہیں کہ کسی بھی مذہب کی تعلیمات کو شامل کیا جائے، لیکن اس کو انہوں نے رد کر دیا، یعنی اس سے انکار کیا، اور اپنے آپ کو ایک روشن خیال یعنی ایسے انسان کے طور پہ پیش کیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ کسی ایک مذہب میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں، اور یوں انہوں نے جو ہے وہ ایک نیا دین ایجاد کر دیا جس کا نام جو ہے وہ دین الہی رکھا۔ اب اس مذہب کے مطابق کیا تھا کہ جو بادشاہ کی ذات ہے اس سے عقیدت اور وفاداری کرو، یعنی بادشاہ جو کہتا ہے بس وہ صحیح ہے۔ اب اس میں مذہب کا کہیں جو ہے وہ نام و نشان جو ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ صرف بادشاہ ہی جو کہتا ہے بس وہ ٹھیک ہے، اسی سے یہ وفاداری جو ہے وہ کرو۔
اب یہ جو ماننے والے تھے یہ بات ان کی تعداد بہت کم تھی، یعنی یہ اکبر بادشاہ کے دور میں ہی جو ہے وہ ایسے مسلمان سامنے آئے جنہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہمارا مذہب صرف اور صرف اسلام ہے اور اس دین الہی کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا اکبر کی وفات کے بعد تو یہ مذہب بالکل ختم ہو کر جو ہے وہ رہ گیا، لیکن اس کے دور میں بھی جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ پرزور مخالفت کی ہے، اور وہ پرزور مخالفت جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی۔ یہ جو ہے وہ شخصیت ہندوستان کی کہ انہوں نے مغلیہ جو دور ہے اس میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس بات کے لیے جو ہے وہ علم بغاوت بلند کیا کہ اکبر بادشاہ کا یہ جو کام ہے یہ بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ابھی ہم اس کو جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ اس کا جائزہ لیں گے، اور اس سے پہلے ہم جو ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ اسلام پھیلانے میں مسلم صوفیہ کا کیا کردار رہا ہے، اور یہاں ہم اس بات سے پہلے جو ہے وہ اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ صوفیہ ہم کس سے کو کہتے ہیں، اس سے ہماری کیا مراد ہے۔ تو دیکھیے، وہ مسلمان، اب آپ کو جو ہے وہ یہ بات پتہ ہے نا کہ ایک مومن ہوتا ہے اور ایک مسلمان ہوتا ہے، اور دونوں میں فرق بھی جو ہے وہ پتہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مومن، ہم ایسے انسان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے عمل کے ذریعے سے جو ہے وہ دین اسلام کو لوگوں تک پھیلائے اور بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہی اپنا مقصد رکھے، اور اس کا اپنا کردار بالکل کسی بھی برائی سے جو ہے وہ دور ہو اور پاک ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ دین اسلام کو پھیلائے تو وہ اپنی ذاتی باتیں نہیں کرے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں انہی کا جو ہے وہ فروغ جو ہے وہ کرے۔ تو اسی طرح سے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کی یہ جماعت پوری جو ہے وہ قائم کی تھی، اور یہ جماعت جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ صوفیہ جو ہے وہ کہلاتی ہے، کہ ان سب نے اسلام کی ترویج کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، کہ ان کا سب سے اعلیٰ سب سے بڑا کام ہی یہی تھا کہ ان ہندوؤں میں جو ہے وہ اسلام کی شمع کو روشن کیا جائے، اور پورے ہندوستان بھر میں جو ہے وہ اس کام کو اتنے بڑے پیمانے پہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کام میں اتنی برکت دی کہ دیکھیے کہ وہ جو ہے وہ علاقہ جو صدیوں سے سالوں سے جو ہے وہ ایسے لوگوں کا جو ہے وہ گڑھ تھا، یعنی ہندوؤں کا جو لاتعداد خداؤں کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، جو صرف اور صرف جو ہے وہ توہم پرستی جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو وہموں میں مبتلا کرتے ہیں، اور جو صرف اور صرف روایتوں پہ جو ہے وہ چلتے ہیں، اور جو صرف اور صرف جو ہے وہ مختلف طرح کی رسومات کو جو ہے وہ مذہب کا درجہ دیتے ہیں، تو ان کے درمیان اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہندو تھے یہ مختلف طرح سے جو ہے وہ جادو اور ان چیزوں میں بھی بہت ماہر تھے اور لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے تھے۔ تو اس دور میں اور ان لوگوں کے درمیان یہ جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں سے اتنا اعلیٰ کام لیا کہ جتنا بھی ہمیں جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، تو وہ دراصل ہر ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صوفی کے ہی ہاتھوں پہ جو ہے وہ اس نے دین اسلام کو جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ اور یہ سارے کی ساری جو ہستیاں ہیں ان کی جو آج بھی محبت اور عقیدت ہے وہ ہندوستان میں جو ہے وہ موجود ہے، کہ ان کے اگر ہم ناموں کا جو ہے وہ ذکر کریں تو دیکھیے کہ جو ہے وہ حضرت محبوب الہی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مشہور، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر جو ہے وہ اس کے بعد اگر ہم جو ہے وہ یہ سلسلہ دیکھیں تو یہ بہت دور تک جو ہے وہ ہمیں پھیلا جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہندوستان کے جو ہے وہ سارے ہی علاقوں میں جو ہے وہ یہ مختلف صوفیہ کرام دین اسلام کے فروغ میں جو ہے وہ کوشش اور عمل کرتے جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ان کی تعلیمات پہ عمل بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں میں بھی جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ تو انہی اب ہم جو ہے وہ آتے ہیں شیخ احمد سرہندی یعنی حضرت مجدد الفسانی، کہ اب اس دور میں یعنی جو ہے وہ یہ 1564 میں جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں اور 1624 میں جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اولیاء کرام کی یہ جو جماعت جو صوفیہ کرام کی جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ بات کی تھی، تو اس میں اہم نام ان کا ہے، اور یہ ہندوستان کا علاقہ تھا سرہند، وہاں پیدا ہوئے، اور صوفیہ کرام میں سلسلے موجود ہوتے ہیں،
اور یہ جو سلسلہ ہے یہ نقش بندیہ سلسلہ جو ہے وہ کہلاتا ہے، اس سے یہ وابستہ تھے۔ اب جب دیکھیں اکبر بادشاہ کا بھی ذکر کیا تھا نا کہ اس نے دین الہی ایجاد کیا تھا کہ میں جو ہے وہ مذہبی طور پہ اتنا جو ہے وہ وسیع ہوں کہ ہر ایک مذہب کو جو ہے وہ شامل کر سکتا ہوں اسلام، اور یوں اسلام بھی جو ہے وہ بڑا جدید مذہب ہے، یہ اس کی جو ہے وہ جدت تھی۔ تو اس کے خلاف سب سے پہلے حضرت شیخ احمد سرہندی نے اس دین کو غلط قرار دیا اور تبلیغ کی کہ لوگ شریعت پر چلیں اور اسلام جیسی اپنی اصل حالت میں ہے بس اسی کو اپنائیں، اور اس کے لیے حضرت شیخ احمد سرہندی نے بااثر افراد کو خطوط لکھے کہ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اکبر کے اس دین کو بری طرح سے مسترد کر دیں، یعنی اس سے جو ہے وہ انکار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ احمد سرہندی کی کوششوں کی وجہ سے یہ جو دین الہی تھا اس کو کوئی شہرت ہندوستان میں حاصل نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہوا، الٹا اکبر بادشاہ کی بدنامی کا باعث بن گیا۔ اور اکبر بادشاہ کہ وہ جو اس کے اتنے سارے کارنامے جو ہے وہ موجود تھے کہ اس نے جو ہے وہ پورے ہندوستان بھر میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ بہت وسیع و عریض کر دی تھی، بہت پھیلا دی تھی، اکبر دی گریٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں میں جو ہے وہ اس کے اس کام کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ تقریباً یہ لفظ بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ رسوائی اور بدنامی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت شیخ احمد سرہندی یعنی پہلے بزرگ کہ انہوں نے ہندوؤں کے خلاف بھی جو ہے وہ سخت رویہ اپنایا، کیونکہ اکبر بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر ہندوؤں کو بھی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ حکومت میں شامل کر لیا تھا، اور حضرت مجدد الثانی نے ان کے ہندوؤں کے خلاف بھی جو ہے وہ سخت رویہ اپنایا اور جو اسلامی شناخت ہے اس کو اجاگر کیا، اور اس بات کو جو ہے وہ بہت لوگوں میں جو ہے وہ بلا جھجک ڈرے بغیر کہا کہ ہندو مسلم الگ الگ تہذیبیں ہیں، یعنی یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہندوؤں سے دور رہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اس تحریک کو جو ہے وہ بہت تیزی اور بہت زور آور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ حضرت شیخ احمد سرہندی نے جو ہے وہ ہندوستان بھر میں جو ہے وہ پھیلایا، اور یہی وجہ تھی کہ جب اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا، جہانگیر نے جو ہے وہ مغلیہ سلطنت سنبھالی، تو یہ جو اکبر کی مذہبی پالیسی تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ حضرت مجدد الثانی جو ہے وہ جہانگیر بادشاہ کے دربار میں جو ہے وہ پہنچے، اور لیکن یہاں پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے حضرت مجدد الثانی نے جہانگیر کے سامنے جھکنے سے انکار۔ اب یہ جھکنا کیا تھا، یہ اصل میں جو ہے وہ دین الہی کا ہی تھا کہ جس میں سجدہ تعظیمی جو ہے وہ رائج کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ بادشاہ کے سامنے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ سجدہ تو نماز میں صرف اللہ کے آگے کیا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا حضرت شیخ احمد سرہندی نے۔ اس لیے جہانگیر بادشاہ نے انہیں گوالیار جگہ کا نام ہے وہاں کے قلعے میں قید کر دیا، اور لیکن وہاں پہ بھی حضرت مجدد الثانی نے جو ہندو قیدی تھے ان میں اسلام کی تبلیغ کی اور ان کو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مسلمان کیا۔ اب جب یہ ان کی شہرت جہانگیر کے دربار یعنی بادشاہ تک پہنچی تو پھر اس نے ان کو رہا کر دیا، اور حضرت مجدد الثانی کا انتقال 1662 میں جو ہے وہ ہوا، اور ان کا مدفن سرہند ہے، یعنی سرہند میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب طالبات دیکھیے کہ یہاں یہ ہمارا سبق جو ہے وہ پورا جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور ہم نے جو مغلیہ سلطنت کا پورا جائزہ ہے، یعنی پورے یہ جو 3 لیکچر ہیں اسی چیپٹر پہ مشتمل ہیں، آپ ان کو بار بار دیکھیے، سمجھیے، اور جو ہے وہ کام بھی جو ہے وہ کیجیے گا، اور یاد کر کے بھی جو ہے وہ آئیے گا، تاکہ جب آپ آئیں تو آپ اس قابل ہوں کہ ایک بہت بہترین ٹیسٹ جو ہے وہ دے سکیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔